بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ جیسا کہ میرے تمام یوٹیوب لسنرز جانتے ہیں کہ ہم پہلے ہومیوپیتھک میڈیسنز کو ڈسکس کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن ہمارا آج کا ٹاپک کچھ مختلف ہے اور یہ ہومیوپیتھک میڈیسن پر نہیں بلکہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کی پروونگ پہ ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ واٹ از پروونگ۔ ہومیوپیتھک ادویات کے اثرات کو معلوم کرنے کے عمل کو طریقہ آزمائش یعنی پروونگ کہا جاتا ہے۔ مختلف میڈیسنز کے خواص یعنی اس کی پراپرٹیز کو جاننے کا ایک ذریعہ ہزاروں سال تک پھیلا ہوا وسیع انسانی تجربہ ہے۔ انسان کو مختلف پوائزن سے بارہا واسطہ پڑتا رہا، جس سے ان کے زہروں کے مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ سوکریٹس کو آج سے 2500 ایئرز اگو جو زہر دیا گیا تھا اس کا نام کونیم تھا۔ اس وقت سے پہلے، اس سے بھی پہلے انسان کو اس زہر کے اثرات بہت حد تک معلوم ہو چکے تھے، مگر سقراط اپنے جسم کے اندر اس زہر سے پڑنے والے باریک اثرات جب تک کہ اس میں سکت رہی وہ تفصیل سے بیان کرتا رہا۔ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں دنیائے طب کو معلوم نہیں تھیں، لیکن جیسے جیسے زہر کی علامات بڑھتی گئیں وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا رہا کہ اس زہر کے باڈی پر کیا ایفیکٹس ہیں، اور صرف باڈی پر نہیں بلکہ اس نے بہت زیادہ مائنڈ کو بھی اس نے بہت اہمیت دی کہ اس زہر کے مائنڈ اور باڈی دونوں پر کیا ایفیکٹس ہیں۔ اور ڈاکٹر ہانیمن نے بھی زہروں کو اسمال کوانٹٹی میں خود پر اپنے اوپر استعمال کروایا اور ان کے الٹرا فائن اثرات کو بڑی باریکی سے وہ مرتب کرتے رہے، اور ان کے اس فعل نے سوکریٹس کی یاد کو زندہ کر دیا۔ ڈاکٹر ہانیمن نے یہ بھی معلوم کیا جو زہر تجربہ کی خاطر کسی صحت مند انسان کو بہت تھوڑی مقدار میں بار بار دیا جائے، اس سے اس زہر کی بہت سی باریک علامتیں بھی نکل کر سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کا یہ اثر مستقل نہیں رہتا۔ زہر کے اثرات تفصیل سے جانچنے کے اس طریقے کو پروونگ کہا جاتا ہے۔ ہانیمن کے طریقے پہ بعد میں بہت سے ہومیوپیتھک ڈاکٹرز نے ان زہروں کو، ان پوائزنز کو اور اس کے علاوہ بہت سی میڈیسنز کو اپنے اوپر آزمایا اور ان کے تفصیلی اثرات مرتب کیے۔ اس طریقے پر ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا میں نہایت مفید اضافہ ہوتا چلا گیا، مگر جب تک پروونگ کے اس طریقے کا تعلق ہانیمن اور اس کے ساتھیوں سے رہا، اس پہ ہمیں مکمل اعتماد کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہانیمن کے اصولوں کے پیش نظر کسی ایک شخص کی پروونگ پر اعتماد نہیں کیا جاتا، بلکہ مختلف وقتوں میں، مختلف موسموں میں، مختلف کنٹریز میں کسی دوا کی پروونگ کرنے والے جب اپنے اپنے مشاہدے کی روح سے اس کے اثرات بیان کرتے ہیں تو ان میں سے صرف ایک چیز کو متفقہ طور پر قبول کیا جاتا ہے، اور یہی حقیقی معنوں میں پروونگ کہلاتی ہے۔ ان مختلف پروونگ کرنے والوں کی ذہنی حالت، ان کی جسمانی ساخت، کانسٹیٹیوشن اور تمام چیزوں کو مختلف طریقے سے اور مختلف تفصیلات کے ساتھ درج کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے الگ الگ اثرات کو بھی مرتب کر لیا جاتا ہے، یعنی ان کی ایک خاص ترتیب دی جاتی ہے۔ مثلاً ایک دوا ایک موٹے آدمی پر زیادہ اثر دکھاتی ہے اور سوکھے اور پتلے آدمی پر کم، یا اس کے برعکس معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ دوا اکثر موٹے آدمیوں پر اثر کرتی ہے اور پتلے آدمیوں پر بہت کم اثرات رکھتی ہے۔ اپنے اس تجربہ کے دوران وہ ایک دوسرے سے کوئی مشورہ نہیں کرتے، نہ ہی ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ کس نباتاتی یا معدنی مادے کا محلول بنا کر ان پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ نیز اس تجربہ کو مختلف موسموں میں بھی دہرایا جاتا ہے، یعنی اس کی ریپیٹیشن کی جاتی ہے۔ اس طریقے پر اس تجرباتی محلول کے جو اثرات مائنڈ اینڈ باڈی پر پڑتے ہیں، تجربہ کرنے والا احتیاط سے ان کو مرتب کرتا ہے۔ سب تجربات کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس دوا کے کیا اثرات ہیں۔ ڈاکٹر ہانیمن نے ان ایکسپیریمنٹس کی روشنی میں ہی مائنڈ سمٹمز کو
بہت اہمیت دی اور ان پر بہت زیادہ کام کیا۔ اگر کسی مینٹل النیس کے مریض پر کوئی دوا زیادہ اثر کرتی ہے تو ویسے ہی ذہنی افتاد کے دوسرے شخص پر بھی اثر دکھائے گی، لیکن جسمانی ساخت کے ایک جیسے ہونے کے باوجود یہ دستور بعض اوقات کچھ مختلف سمٹمز بھی دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں ہم کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں پر ہومیوپیتھک میڈیسنز کی پروونگ ہوتی ہے، اس کی بیس ایک ہی ہے، یعنی جس وقت تجربہ کیا جاتا ہے، پروونگ کی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو اس چیز کی اطلاع نہیں دی جاتی کہ آپ پر کس چیز کا تجربہ کیا جا رہا ہے، بلکہ جس پر تجربہ کیا جاتا ہے اس کو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ کیا اس کے سائنز اور سمٹمز کیا ہیں، وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے رہا ہے۔ اس کے بعد ان سب کو کلیکٹیولی اکٹھا کیا جاتا ہے اور کتابی شکل میں ان کو درج کیا جاتا ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.